اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب کوفہ کی جانب سے ولی یزید کو یہ خط موصول ہوئے کہ جو کوفہ کا والی ہے یعنی نعمان ابن بشیر وہ حالات سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا آپ کسی اور کو کوفے کا والی مقرر کیجئے۔ تو جب یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو یزید پریشان ہوا اور کوفہ کی صورتحال کا از سر نو اس نے جائزہ لیا اور تدبیریں سوچنے لگا، یہاں تک کہ اپنے باپ کے ایک رازدار مشیر کے جس کا نام سرجون ابن منصور رومی بتایا جاتا ہے، اس کو بلایا اور اس سے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے، کوئی حل تلاش کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ اس وقت بصرہ کا والی ہے، اسے کوفہ کا والی بنا دو۔ ابن زیاد جو کہ امیر شام سے یزید کی ولی عہدی کی مخالفت کر چکا تھا، لہٰذا یزید اس سے ناراض تھا اور اسے بصرہ کی حکومت سے معزول کرنا چاہتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سرجون نے امیر شام کا ایک خط نکال کر دیا کہ جس میں ابن زیاد کو کوفہ کا والی بنانے کا فرمان لکھا ہوا تھا۔ یزید نے اس رائے پر عمل کرتے ہوئے ابن زیاد کو کوفہ کا والی بناتے ہوئے یہ لکھا کہ وہ انتہائی سرعت کے ساتھ کوفہ پہنچے اور مسلم ابن عقیل جہاں ملیں انہیں کسی بھی طرح گرفتار کر کے انہیں ان کے کاموں سے روک دیا جائے۔ اور ایک روایت کے مطابق یزید نے خط میں لکھا کہ اہل کوفہ حسین ابن علی کی بیعت پر متفق ہو رہے ہیں، میرا خط ملتے ہی کسی تاخیر کے بغیر کوفہ جاؤ اور اپنے کام میں سستی اور کاہلی نہ اختیار کرو اور نسل علی کے ایک ایک شخص کو قتل کر دینا اور مسلم ابن عقیل کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دو۔ جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد کے لیے یہ جو امر تھا، یہ جو حکم نامہ تھا، وہ اس کے لیے بہت ہی باعث مسرت اور خوشی کا سبب بنا، لہٰذا اس نے جو ہے وہ روانہ ہونے سے قبل اہل بصرہ کے سامنے ایک تقریر کی، انہیں ڈرایا دھمکایا اور انہیں یزید کے نئے حکم سے آگاہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی عثمان ابن زیاد کو قائم مقام بنانے کا اعلان کیا اور اہل بصرہ کو دھمکیاں دیں کہ اگر اہل بصرہ نے ابن زیاد کی غیر موجودگی میں کوئی فتنہ کھڑا کیا تو ابن زیاد ان کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ بصرہ سے نکل گیا اور اس نے 500 افراد کو منتخب کیا کہ جو اگرچہ کہ بصرہ سے تھے لیکن ان کی رشتہ داریاں جو ہے وہ کوفہ والوں سے تھیں، اور اس نے بہت تیزی سے سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ اگر سفر کے درمیان کوئی شخص تھک جاتا تھا یا سفر کے قابل نہیں رہتا تھا تو اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا، یعنی اپنے ساتھ چلنے والوں میں سے کسی کا انتظار نہیں کیا اور بہت تیزی سے اس نے سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ مسلم ابن عمر باہلی اور منذر ابن جارود، عبداللہ ابن حارث بن نوفل اور شریک ابن آور یہ لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن جب یہ لوگ سفر کے قابل نہ رہے تو ابن زیاد نے ان کا انتظار نہیں کیا اور ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ بعض مورخین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر جو ہے وہ انہوں نے ایسا دکھایا کہ ہم سفر کے قابل نہیں رہے ہیں یا سفر میں تھک گئے ہیں، تاکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ حسین ابن علی جو ہے وہ ابن زیاد سے پہلے کوفہ پہنچ جائے۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے اس نے اپنا حلیہ بدلا اور سر و صورت پر نقاب ڈالی اور تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے، یعنی کالا عمامہ پہنا اور چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی، اور رات کے وقت اس نے کوفہ کے دروازے پر پہنچا، یہاں تک کہ جب کسی ایک عورت نے اس کو دیکھا تو وہ پہچان نہ سکی اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ حسین ابن علی کوفہ تشریف لا چکے ہیں۔ جیسے ہی کوفہ والوں نے اس عورت کی یہ آواز سنی، ایک مرتبہ سب کے سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ ہم 40,000 افراد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد جو کہ دیکھ رہا تھا اور خاموش رہا، یہاں تک کہ کوفہ میں داخل ہوا اور تمام کوفہ والے جو ہے وہ ابن زیاد کو حسین ابن علی سمجھ کر سلام کرتے تھے، ان کو خوش آمدید کہتے تھے، اور یہ دیکھ کر ایک طریقے سے ابن زیاد کا خون بھی کھول رہا تھا کہ کوفہ میں کتنے زیادہ افراد ہیں جو حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں۔
بہرحال یہ کوفہ میں چلتا ہوا ایک مرتبہ دارالامارہ کی طرف پہنچا۔ جب دارالامارہ کی طرف یہ آیا تو جو نعمان ابن بشیر تھا وہ بھی یہ سمجھا کہ حسین ابن علی کوفہ میں داخل ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے دارالامارہ کا دروازہ نہیں کھولا اور دارالامارہ کی چھت سے ہی ایک مرتبہ مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ یہاں سے چلے جائیں، واللہ میں اپنی امانت کو آپ کے سپرد نہیں کروں گا اور نہ مجھے آپ سے جنگ کرنے کی خواہش ہے۔ اس پر بھی ابن زیاد خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں بولا اور وہ آہستہ سے دارالامارہ کے قریب پہنچا۔ جب وہ دارالامارہ کے قریب پہنچا تو پھر ابن زیاد نے کہا کہ دروازہ کھولو، یہاں تک کہ ایک شخص نے جب آواز سنی تو وہ آواز سن کر پہچان گیا اور اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ پسر مرجانہ ہے، حسین ابن علی نہیں ہے، یعنی یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، حسین ابن علی نہیں ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، ایک مرتبہ لوگ پراکندہ ہو گئے، منتشر ہو گئے وہاں سے، اور ابن زیاد دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ لوگوں کو طلب کیا کہ جو بنو امیہ کے وفادار تھے اور ان سے تبادلہ خیال کیا، پوری رات گزاری۔ پھر اس کے بعد صبح کو مسجد میں اس نے ایک تقریر کی، یعنی مسجد کوفہ میں تمام لوگوں کو بلایا، کوفہ والوں کو، اور ایک تقریر کی، اور تقریر سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ یزید نے والی کوفہ بنا دیا ہے، لہٰذا جو شخص بھی میرا ساتھ دے گا اور یزید کا ساتھ دے گا میں اسے انعامات سے نوازوں گا، اسے جائزوں سے نوازوں گا اور اپنے دشمنوں کو عبرتناک سزا دوں گا۔ اور پھر اس نے جو شہر کوفہ کے معزز افراد تھے اور جو اشراف تھے ان کی فہرست طلب کی اور ان کی فہرست طلب کرنے کے بعد ان کو بلایا اور ان کو دھمکیاں دیتا رہا، اور پھر کہا کہ جس کسی نے بھی جو اپنا محلے کا بڑا شخص ہے اس نے اگر مجھے یہ خبر نہ دی، اطلاع نہ دی کہ کون اس کے محلے میں علی کا چاہنے والا ہے، حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے یا حسین ابن علی کی مدد کرنے والا ہے، تو میں اس شخص کو اس کے گھر کے سامنے پھانسی دے دوں گا۔ یہ دھمکیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر کسی نے بھی مجھے یہ خبر نہ دی تو میں بیت المال سے اس کا وظیفہ بند کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسرے دن بھی مسجد میں تقریر کی اور دھمکیاں دیتے ہوئے اس نے مسجد میں یہ اعلان کیا کہ میں گناہ گار کے بدلے بے گناہ کو، غائب کے بدلے حاضر کو، دوست کے بدلے دوست کو پکڑ لوں گا۔ یہ سن کر ایک شخص اسد ابن عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے امیر، یہ عمل تو قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ابن زیاد نے اس کا جواب میں خاموشی اختیار کی اور ممبر سے اتر گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔